اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من شفیع نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین، تھوڑا اور پیچھے سے پڑھتا ہوں، مہربان اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے کی جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کے قابلیت والوں میں ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ قابلیت والوں میں ہیں۔ جبکہ اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے کی اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، تو نہ مرنا مگر مسلمان، نہ انتقال کرنا مگر مسلمان، بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بیٹے بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام کا، ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، ایک امت ہے کہ گزر چکی ان کے، یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی ان کے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون، یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ یعنی جو امت گزر چکی ہے وہ جو کمائیں جو کیے وہ ان کا، ہم جو کریں گے وہ ہمارا، ہم سے ان کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہ ان کو ہمارے بارے میں کچھ پوچھ گچھ ہوگی۔ سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا میدان محشر میں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اور کتابی بولے، ایک کتابی نے مان لے جو پہلے کے لوگ پڑھے لکھے کتابی ہوتے تھے غیر مسلم، ان کے بارے میں جیسے یہودی نصرانی لکھا ہوا نا. کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے. تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے. یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء علیہ السلام اپنے رب کے پاس ہیں، ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں. یعنی اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب پر ہم کو ایمان رکھنا ہے، ہمیں کسی پر ایمان میں فرق نہیں رکھنا ہے، سب کو ایمان رکھنا ہے، سب ہمارے نبی ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اگر وہ بھی حضور گردن رکھے ہیں، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیرے تو وہ نیری ضد میں ہیں، تو اے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا. علیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. تو اے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی ہے سنتا جانتا. ہم نے اللہ کی رینی اور رنگائی لی، اب اس کا مطلب مجھے بھی نہیں پتا. اور اللہ سے بہتر کس کا رینی رنگائی، یہ کوئی مثال ہے. اور ہم اس کو پوجتے ہیں، اور ہم اسی کو پوجتے ہیں. آگے بڑھ. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، اور تمہاری کرنی تمہارا اعمال تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں. بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے. تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور خدا تمہارے کو تکوں بڑے برے اعمال سے بے خبر نہیں.
वह एक गिरोह है कि गुजर गया, उनके लिए उनकी कमाई और तुम्हारे लिए तुम्हारी कमाई और उनके कामों की तुमसे परशिश ना होगी। जो लोग कहते हैं कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम ये सब यहूदी या नसरानी थे, तो उनसे कहा गया, उनसे सरकार ने फरमाए तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ज़्यादा जानता है। यानी मुसलमानों ने भी कहा और अल्लाह के रसूल ने भी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कहा कि तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ज़्यादा जानता है। तो तुम्हारे कोतकों के बुरे अमाल से अल्लाह बेखबर नहीं है। तुम्हारी कमाई तुम्हारे साथ है, हमारी कमाई हमारे साथ है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। पहला पारा सूरह बकरा, रुकू नंबर 16, आयत 141।